میرا نام سید محمد مصطفیٰ زیدی وسیم امروہوی ہے اور میں پہلی مرتبہ حسین ٹیکری آیا ہوں۔ حسین ٹیکری کے بارے میں نے بڑی فضیلتیں بڑی معلومات ہوئی مجھے اس بارے میں کہ یہاں کے معجزات بہت مشہور ہیں، اور سب سے پہلے یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا روضہ تعمیر ہوا جن کو بڑی سرکار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر مولا عباس علمدار کا روضہ تعمیر ہوا جن کو چھوٹی سرکار کہا جاتا ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے یہاں پر کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کے برابر میں جناب زینب کا روضہ بنوایا گیا، اور عباس علمدار علیہ السلام یعنی قمر بنی ہاشم کے روضے کے برابر میں جناب سکینہ ان کی بھتیجی کا روضہ بنوایا گیا۔ اس کے آگے چلنے کے بعد کچھ دور پر جناب امام علی علیہ السلام کا روضہ ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام ابن ابی طالب کا روضہ جہاں پر لوگوں کی پیشیاں ہوتی ہیں۔ اس سے آگے ایک لنگر کنواں ہے، اور سب سے شروع میں جیسے ہی حسین ٹیکری میں ہم داخل ہوتے ہیں، جو اس وقت میری پیٹھ کے یعنی میرے پشت پہ دیکھا جا سکتا ہے ایک روضہ ہے، یہ جناب فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ کی، جناب امام حسن امام حسین کی والدہ، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ اور رسول کی بیٹی کا روضہ ہے کہ جن کو شہزادی کونین شہزادی جنت کہا جاتا ہے۔ حسین ٹیکری بہت ہی اچھی جگہ ہے، بہت زبردست جگہ ہے۔ ایک دیکھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر بغیر تفریق و مذہب و ملت، ہندو مسلم سکھ عیسائی، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذاتی کا ہو، وہ سب یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر پیشیاں پڑتی ہیں، یہاں سے شفایاب ہو کے جاتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ یہ یہاں پر روحانی اور جسمانی علاج کا یہ ہاسپٹل ہے، اسپتال ہے کہ جہاں پر مریض آتے ہیں، ان کی پیشیاں پڑتی ہیں۔ یہاں پر لوگ اپنی چینوں میں رسیوں میں بندھ کے آتے ہیں۔ مولا عباس امام حسین علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا، مولا علی علیہ السلام، جناب زینب، جناب سکینہ کے روضے سے وہ لوگ شفایاب ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح سالم بالکل اپنی طبیعی زندگی میں، نیچرل زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ اس لیے مولا کا بہت بڑا ظہورہ ہے۔ ایک بات اور مجھے کہنے میں کوئی یہاں شرم نہیں آتی کہ یہاں کا سارا انتظام سب کا سب یہاں پہ اہل سنت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں، وہ سب یہاں پر آنے کے بعد ان کی یہ اہل سنت حضرات ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ گیسٹ ہاؤس ہیں، یہاں پہ لنگر جاری ہوتے ہیں، یہاں پر آن کے لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں، یہاں پر مناجات پڑھی جاتی ہے، یہاں پر سلام پڑھے جاتے ہیں، یہاں پہ ماتم ہوتا ہے، یہاں پر علم اٹھتے ہیں، یہاں پر مجالس ہوتی ہیں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اور انہی ذکر اہل بیت کے صدقے میں یہاں پر اتنا روحانی ماحول ہوتا ہے کہ جو بھی اس روحانی ماحول میں آتا ہے اس کا دل و دماغ اور تمام جسم پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن صاف ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات انشاءاللہ ایک بار ضرور مولا کے جوار میں آئیے، یہاں پر آن کے ان کی خدمت میں آئیے، یہاں پر آن کے حاضری دیجیے، اور اپنی جتنی بھی جائز مرادیں ہیں، جائز حاجات ہیں، ان کو سب کو یہاں سے لے کے جائیے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو کامیاب بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔